وہ یہودی حضور کے اوصاف چھپاتے تھے، لوگوں کو بتاتے نہیں تھے، لوگوں کے سامنے وہ تذکرہ نہیں کرتے تھے۔ آپ نے نہیں سنا حضرت نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کل میں نے بتلایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں کس غرض سے ہوئی ہے اس پہ بات ہوگی، لیکن انشاءاللہ دوسرے دن اس کے متعلق بات کریں گے۔ ہم پہلے یہ رکوع پورا کریں گے۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی صفا اور مروہ یہ مکہ میں دو پہاڑ ہے جو کعبۃ اللہ کے قریب ہے۔ صفا زیادہ قریب ہے، مروہ تھوڑا سا اس سے دور ہے، لیکن دونوں پاس میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے جب بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا اس بیابان میں جہاں نہ پانی ہے نہ کوئی انسان ہے، بس بالکل جو ہے وہ چٹیل پڑی ہوئی جگہ ہے، تو جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جا رہے تھے تو حضرت ہاجرہ پوچھ رہی تھی ہمیں ایسی جگہ آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں نہ پانی ہے نہ کھانا ہے نہ انسان ہے، کوئی نہیں ہے، بار بار بولتی، لیکن حضرت ابراہیم خاموش تھے۔ تو انہوں نے یوں کہا کیا اللہ نے کہا ہے آپ کو ہمیں یہاں چھوڑنے کے لیے؟ تو کہا اللہ کا حکم ہے۔ تو کہا پھر اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ مشکیزے میں مٹکے میں جو ہے وہ چمڑے کا ہوتا تھا، اس میں پانی تھا اور ایک تھیلی کے اندر کھجور تھی، ان کو دے دیا۔ یہ کھجور کھاتی اور پانی پیتی، وقت گزرتے گزرتے پانی بھی ختم، کھجور بھی ختم۔ اب پریشان بچہ چونکہ دودھ پیتا تھا اس لیے یہ بلبلانے لگا، رونے لگا۔ تو حضرت ہاجرہ نے بچے کو نیچے رکھا اور یہ دوڑ کر جو ہے یہ صفا پہاڑی پر گئی، وہاں سے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی نظر آئے اور ہماری مدد ہو سکے اور ہمارے کھانے پینے کا کوئی انتظام ہو سکے۔
لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ تو صفا سے نیچے اتری اور پھر دوڑی اور دوڑ کے جو ہے وہ مروہ پہ چڑھ گئی۔ بیچ کی جگہ جو ہے وہ تھوڑا سا خالی تھا اور ادھر ادھر ٹیلا، تو دوڑ کے اس پر چڑھ گئی۔ ادھر دیکھتی ادھر بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے۔ جب یہ 7واں چکر ان کا پورا ہوا، صفا پر یہ کھڑی تھی، تو اچانک ان کو ایک آواز سنائی دی۔ جب آواز سنی تو حضرت ہاجرہ نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، تو کہنے لگی آپ کی آواز سنائی دے رہی ہے، کیا آپ ہماری کوئی مدد بھی کریں گے؟ تو فوراً جو ہے انہوں نے کہا ہاں ہم آپ کی مدد کریں گے۔ دیکھا تو وہاں جس جگہ زمزم کا کنواں ہے وہاں فرشتے نے اپنی ایڑ لگائی اور وہاں جو ہے پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا۔ حضرت ہاجرہ وہاں پہنچی اور زمزم کے پانی کو اپنے مشکیزے میں جو خالی ہو گیا تھا بھر لیا، لیکن وہ پانی ابلتے ہی جا رہا تھا، ابلتے ہی جا رہا تھا۔ وہاں اس نے اس طرح حوض کی طرح بنا دیا اور بول رہی ہے زمزم ٹھہر جا ٹھہر جا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ہاجرہ نے وہ باندھ نہ لگائی ہوتی، ہاجرہ نے زمزم نہ ٹھہر ٹھہر نہ کہا ہوتا، تو وہاں سے قیامت تک کے لیے پانی کا چشمہ ہی بہتا رہتا۔ آج بھی پوری دنیا پی رہی ہے، لیکن کبھی یہ شکایت نہیں آئی کہ زمزم کا پانی اس سال حاجیوں کو نہیں ملا اور وہ جو ہے عمرہ کرنے والے کو پانی نہیں مل سکا۔ نہیں، ہر کوئی جاتا ہے، پوری دنیا میں وہ پانی ہے، لیکن کتنی تیز وہاں گرمی ہے، کسی قسم کا کوئی نہر، کوئی تالاب، کوئی سمندر اور کوئی دریا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ خشک اور سوکھا کبھی ہوتا نہیں وہ کنواں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نظارہ ہے اور قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی، ورنہ اپنا بور سمندر ہے، پھر بھی جو ہے بور کے اندر ابھی سے شکایت چھوٹی دمن میں لوگوں کے فلیٹوں میں پانی نہیں ہے، وہ ٹینکر کا انتظام کر رہے ہیں، میونسپلٹی سے موٹر چڑھا رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کا نظام ہے، پہاڑ کے اندر میں ہے، لیکن وہ پانی کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اصل میں زمانے جاہلیت میں جب لوگ حج کرتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس جگہ کے اوپر جب یہ آتے تھے حج کرنے کے لیے تو اللہ کے نام سے نہیں، یہ منات کے نام سے احرام باندھتے تھے اور حج کرتے تھے، اور اس کے اوپر اس وقت بھی یہ لوگ دوڑ لگاتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ بھی فرمایا یا رسول اللہ زمانے جاہلیت میں یہاں ایک صفا کے اوپر بت تھا جس کا نام تھا اصاف، اور ایک مروہ پہ بت تھا جس کا نام تھا نائلہ، تو ہم جب زمانے جاہلیت میں اس کے اوپر سعی کرتے تھے تو ہم اس بت کو چھوتے تھے اور پھر جو ہے وہ ادھر دوڑتے پھر ادھر جا کر چھوتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا ہم وہ زمانے جاہلیت کے عمل کو اب بھی کریں؟ وہ بت وہاں سے ہٹوا دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی نشانی ہے، یہاں دوڑو۔ حضرت ہاجرہ نے جتنے حصے میں دوڑ لگایا تھا اتنے حصے میں مرد کو دوڑنا ہوتا ہے، اور یہ سعی جو ہے عمرہ کرنے والا ہو یا حج کرنے والا ہو اس کے اوپر واجب ہے، اس کے بغیر نہ حج ہوتا ہے نہ اس کے بغیر عمرہ ہوتا ہے۔ عورت جو ہے اس درمیان میں نہیں دوڑے گی، صرف مرد دوڑ لگائے گا۔ اس حصے کو میلین اور اخذرین کہا جاتا ہے، وہاں اس وقت جو ہے وہ گرین لائٹ لگا دی گئی ہے جتنے حصے میں حضرت ہاجرہ نے جو ہے وہ دوڑ لگائی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے جب ایسی باتیں سنو تو یہ کہو اللہ مجھے وہ در دکھا دے، اللہ وہ دکھا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دے گا۔ تو اس کا تذکرہ ہے یہ قرآن کریم میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانیوں میں سے، اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ فمن حج البیت واعتمر، پس جس نے حج کیا یا عمرہ کیا، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے یہ کہ ان دونوں کا وہ طواف کرے۔ ہاں، وہ زمانے جاہلیت کا دماغ میں آپ کو آ رہا ہے کہ اس وقت ہم دوڑتے تھے، اب کیوں دوڑے، یہاں تو بت ہوتا تھا۔ کہنے اس وقت کی بات الگ تھی، اب یہ آپ اللہ کا حکم ہے، یہ پہاڑ اللہ کی نشانی ہے، یہاں تم کو دوڑ لگانا ہے۔
اللہ ہم سب کو بار بار جو ہے حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ فرمایا ومن تطوع خیرا، اور جو شخص نیکی کا کام کرے گا، خیر کا کام کرے گا، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی شکر کرنے والا ہے، اللہ قدر کرنے والا ہے، علیم اللہ جانتا ہے، جاننے والا ہے، اللہ شاکر ہے یعنی اللہ قدر کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی آدمی نیک کام کرے اور اللہ اس کے کام کی قدر نہ کرے، نہ اللہ اس پر اس کو ثواب بھی دے گا اور اللہ اس کو دنیا میں بھی اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، اللہ قدر کرتا ہے۔ اب آگے چونکہ یہودیوں کی عادت تھی، جیسا کہ آپ نے سنا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف قرآن کریم سے پہلے تورات میں، زبور میں، انجیل میں، آسمانی کتاب میں، صحف ابراہیم میں، صحیف موسیٰ میں، تو وہ یہودی حضور کے اوصاف چھپاتے تھے، لوگوں کو بتاتے نہیں تھے، لوگوں کے سامنے وہ تذکرہ نہیں کرتے تھے۔ آپ نے نہیں سنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس زمانے کی بات ہے جب ان کے ابا جو ہیں وہ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، ان کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی کسی طریقے سے وہاں سے نکل پڑے، وہاں سے نکلے تو ایک راہب کے پاس پہنچے، راہب نے کہا کہ بھائی میرے بعد وہاں چلے جانا، اس نے وہاں بھیج دیا۔ آخر میں ان کو پتا دیا کہ ایک شخص آئیں گے جن کا جو ہے ہجرت کا سفر ہوگا ایسی جگہ پر جہاں نخلستان یعنی کھجوروں کے بہت زیادہ درخت ہوں گے، اور جن کی پیدائش ایسی جگہ ہوگی جہاں بہت زیادہ پتھریلی ہوگی یعنی پہاڑ ہوں گے۔ کہاں جو بکتے بکتے ان کو جو ہے آخر میں لوگوں نے بیچ دیا اور یہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ ان کو وہاں پتہ چلا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ آ چکے ہیں۔ ان کو وہ راہب نے آخری نشانی بتائی تھی کہ وہ جو آخری نبی آئیں گے، مجھے بتانا ہے کہ پہلی کتابوں میں تھا کہ حضور آنے والے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا تھا کہ دیکھو وہ ہدیہ لیتے ہیں، وہ صدقہ نہیں لیں گے، اور ان کے پیٹھ کے اوپر مہر نبوت ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور لے کر آ گئے ایک دن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا صدقہ ہے، حضور نے فرمایا ہم صدقہ نہیں لیتے ہیں۔ اس لیے سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سادات کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا، ان کو جو ہے وہ للہ مدد کرنی چاہیے۔ دوسرے دن لے کر آئے ہدیہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کو ہدیہ اور گفٹ دیا کرو، اس سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہے، عداوتیں اور دشمنیاں ختم ہوتی ہے۔ فرمایا اگر کسی نے تم کو ہدیہ دیا ہے 1000 کا تو تم اپنی حیثیت کے مطابق اس کو 100 کا دو، اگر نہیں دے سکتے تو کم سے کم ان کو جزاک اللہ بولو۔ ہمارے اندر تو یہ سارے اخلاق بھی ختم ہو رہے ہیں۔ گئے لوگوں کے یہاں دعوت کھائے اور ہی کر کے آگے، یہ بھی نہیں بولتے کہ بھائی آپ کے یہاں آئے ماشاءاللہ کھانا بہت اچھا تھا، آپ کا انتظام بہت اچھا تھا، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اتنا جملہ بولنا بھی ہم کو نہیں آتا، بلکہ ہم کھا پی کر باہر نکل کے آگے کہتے ہیں ارے کیا یار یہ ایسا بنا دیا، نمک بہت تھا۔ ارے یہ ابھی گرمی کے اندر کوئی جو ہے وہ گاجر کا حلوہ بناتا ہے، گرمی کے اندر دودھی کا بنانا چاہیے۔ ہم صرف باہر نکل کر بھی ناشکری ہی کرتے ہیں، کھا کر بھی لوگوں کے جو ہے وہ غیبت ہی کرتے ہیں۔ ہمارے ایسے اخلاق بن گئے۔ فرمایا کسی نے دیا ہے تو دو، نہیں دے سکتے تو کم سے کم اس کو جزاک اللہ کہو کہ اللہ تجھ کو بہتر بدلہ دے۔ تو وہ یہودی حضور کے اوصاف کو چھپاتے تھے، ان کا تذکرہ ہے آگے۔ فرمایا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس کو جو ہم نے نازل کیا یعنی واضح دلائل اور ہدایت، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کتاب میں، اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللائنون، وہی لوگ ہیں اللہ کی ان پر لعنت ہے اور لعنت بھیجنے والوں کی بھی ان کے اوپر لعنت ہے۔ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ لعنت بھیجتے ہیں، مگر ان میں سے جو توبہ کر لے، جو ایسے لوگ ہیں۔ دیکھیے علم کو چھپانا جائز نہیں ہے،
حرام ہے کتمان علم. ایک چیز کا ہم کو علم ہے اور ہم لوگوں کو نہیں بتا رہے ہیں تو یہ حرام ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. حجۃ الوداع کے موقع پر جتنے حاضرین ہو تمہاری ذمہ داری ہے جو میں نے تم کو سکھایا ہے وہ غیر حاضر جو اب تک نہیں ہے یعنی آنے والے لوگوں تک میرا دین پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. آج کل جو لوگوں کی یہ جو عادت ہو گئی اپنے کیا کرنا ہے جانے دو نا اپنا اعمال کرتے رہو مولانا چھوڑو ان کو کیوں آپ چھیڑتے کیوں بتاتے جانے دو نا. نہیں جب ایک بات ہم کو معلوم ہے کہ یہ جائز نہیں ہے اور ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے تو لوگوں کو برا لگے تو لگے ایک بار بول دو تاکہ قیامت کے اندر اللہ یہ نہیں پوچھے کہ تجھے معلوم تھا تو نے کیوں نہیں بتایا. لوگ مصلحت 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 مصلحت. بھائی مصلحت میں کوئی جو ہے وہ جہنم میں جائے تو ہم تھوڑا جاتا ہوا دیکھ سکتے ہیں. ہم کو بتانا پڑے گا کہ آپ یہ سود کا پیسہ لے کر جو دھندا کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے. آپ جو کسی کو قرضہ دے رہے ہیں اور قرضہ لیتے وقت جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ بیاج تو نہیں لیکن تو جو ہے مجھے اتنے دن کے بعد دے رہا ہے تو 10,000 زائد کر کے دے, یہ سود ہی کی شکل ہے. آپ جو ہے پہلے علماء سے مسئلہ پوچھیں کہ میں یہ زائد اوپر کا مانگ رہا ہوں تو میرے لیے اس کی گنجائش نکلتی کہ نہیں نکلتی ہے, میرے یہ کاروبار ہے اس طرح میرا جو ہے یہ آمدنی میرے یہاں آ رہی تھی یہ جائز ہے یا نہیں ہے. ہم ہر ایک چیز کی تحقیق کریں. حتیٰ کہ آج کی تاریخ میں یہ عید آنے والی ہے ہمارے رشتہ دار جس نے گھر چھوڑ دیا ہے دیش سے جو ہے وہ دور چلے گئے رشتہ دار کو چھوڑ دیا ہے وہ گھاڑے پسینے کی کمائی کرتے ہیں وہ 12 گھنٹے نوکری کرتے ہیں ٹھنڈی میں جاتے ہیں. کبھی کبھی ایک آدمی ایسے ملے جس نے 20 سال سے نائٹ کیا ہے وہ کبھی گھر میں نہیں رہتے عید کے دن بھی کام کرنے جانا پڑتا ہے تو وہاں سے پیسے ہم کو عیدی بھیجتے ہیں. تو آپ پوچھیں کہ یہ زکوٰۃ تو نہیں ہے, زکوٰۃ تو نہیں ہے کہ آپ عید میں دے رہے ہیں. اگر ہم غریب ہیں تو پھر لے لے زکوٰۃ بھی ان کی ادا ہو جائے گی. لیکن ہماری حیثیت ہے ہم اچھے خاصے کھاتے پیتے ہیں اور لوگ ہم کو دے رہے ہیں بس ہم نے لے لیا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے پاس حرام نہیں آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے جیسی نیت رکھیں گے ہم اللہ ویسا ہی کھلائے گا. جیسی نیت ایسے اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. تو ہم کو پوچھنا ہے کتمان علم جائز نہیں ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بتانے والے کو یہ بھی چاہیے کہ سامنے کا آدمی کون سی بات سمجھے گا. ایسی بات لوگوں کو نہ بتاؤ جو نہ سمجھ سکے اور نہ سمجھنے کی بنیاد کے اوپر وہ اس کا انکار کر دے تو وہ اللہ کی رسول کی بات کا اللہ کی بات کا انکار کرنے والا ہو جائے گا. اس لیے ان کی سطح ان کی عقل اور فہم سے زیادہ اونچی بات مت بتا دو. ایسی تقریر نہ کر دو کہ یار سمجھ میں نہیں ایسا تو کوئی ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے تو کہا ایسی بات ہی مت کرو. ان کو نماز سکھاؤ ان کو روزہ سکھاؤ ان کو زکوٰۃ سکھاؤ ان کو حج سکھاؤ اس کو ایمان سکھاؤ ان کو اخلاق سکھاؤ ان کو جو ہے لوگوں کے ساتھ معاشرے میں کیسے رہنا وہ سکھاؤ. بہت ڈیپ میں جا کے جس کی سطح نہیں ہے آپ ان کے سامنے ایسی بات کر دیتے ہیں کہ وہ سمجھتا نہیں اور وہ کہتا ہے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ گناہ اس کو ہوگا جس نے یہ چھیڑا ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے میرے بھائیوں. تو بہرحال چھپانا جائز نہیں ہے. جس کے پاس جو بات ہے وہ لوگوں تک وہ پہنچا دے وہ اس کی ذمہ داری ہے. فرمایا مگر جن لوگوں نے توبہ کر لیا. چھپانے والوں کے لیے توبہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جو چھپایا وہ بولے. لوگ بولتے ہیں آ کر السلام علیکم میں جا رہا ہوں کہا سنا معاف جو بھی ہوا تو تم نے کیا وہ تو بولو. وہ تو بولتے نہیں. 50 سال 60 سال تک چگلی کر کے پڑوس میں رہ کے پریشان کیا حیران کیا ادھر چاپلوسی کی ان کو لگایا یہ کیا اب ڈائریکٹ آ کے بولتا ہے بس معاف کرنا. تو کیا جو کیا ہے وہ بھی بولنا پڑے گا ادھر کہ تم نے کیا اور کیسی چگلی کی کس کو ورگلایا کیسے تو نے ہم کو پریشان وہ بولو.
تو پہلے نمبر پر جو چھپایا ہے اس کو ظاہر کرنا پڑے گا کہ میں نے یہ علم تھا میرے پاس، حضور سچے ہیں لیکن میں نہیں بولا تھا، آج میں بول رہا ہوں۔ یہ پہلا کام ہے، اس کو ظاہر کرو، تب جا کر اس کی توبہ قبول ہوگی، اور آئندہ زندگی میں واپس یہ کام نہیں کرے گا، وہ اصلحو، اپنے اعمال کی اصلاح کرے گا۔ فرمایا مگر جن لوگوں نے توبہ کیا اور اپنے عمل کی اصلاح کی، وبینوا، اور ظاہر کر دیا، بیان کر دیا، فاولئک اتوب علیہم، وہی لوگ ہیں میں ان کی توبہ قبول کروں گا، وانا التواب الرحیم، میں توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ بے شک ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا وهم کفار، اور وہ کفر ہی کے حالت میں مر گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ، وہی لوگ ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، ملائکہ کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی جو ہے وہ لعنت ہے۔ فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ لعنت میں یعنی جہنم میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ ہاں، ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، ایک اللہ سے ہونے نہ ہونے کا زندگی میں یقین پیدا کرنا ہے، جس نے ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ خون کو ماسک کو بن کر کے خوراک بنا دیا، جس نے ناف کے ذریعے سے روزی پہنچایا، جیسے پیدا ہوئے تو ناف کٹی تو دودھ جو ہے ماں کے سینے سے جاری کر دیا، جب دانت آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اناج گلے ہمارے لیے پیدا کر دیے۔ اس خدا کو جو ہے مجھے اور آپ کو ماننا ہے، ان کے سامنے جھکنا ہے جو اتنی قدرت کا مالک ہے، ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں وہ جھلیوں کے اندر سے قطرے سے جو اتنا خوبصورت انسان بنا سکتا ہے، جس نے لا کر رکھ دیا، اب اس کو چھوڑ کر دوسرے کے در پہ ہم کو نہیں جانا ہے۔ وہ ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ تنہا ہے، وہ ہزاروں کے بیچ میں جو ہے انسان کو اٹھا لیتا ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، اکیلا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو بیان فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو صفا مروہ کی سعی جو ہے وہ عطا فرمائے، اللہ حاجی اور حج اور عمرے کی اللہ ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔